السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل فہم قرآن کے نام سے۔ تو یہ یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم تیار کیا جائے جس پر وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکے، اور جو غلطیاں عوام الناس کے اندر مشہور ہیں، معروف ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کر کے، درستگی کر کے ان غلطیوں سے بچا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل فہم قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل فہم قرآن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ان ویڈیوز کے ذریعے آپ حضرات قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ حضرات ہم سے آن لائن تجوید کی کلاس لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ حضرات ہم سے آن لائن تجوید کی کلاس بھی لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ قال، یہ قاف یہاں پر موٹا ہوگا، قال یا مریم، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہلکا سا اس کو لمبا کریں گے۔ مریم، را یہاں پر موٹا ہوگا، اور را کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را سے پہلے زبر ہو تو را موٹا ہوتا ہے، اور اگر زیر ہو یا پیش، اگر زیر ہو تو را باریک، زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹا۔ یہاں پر چونکہ را سے پہلے میم اور میم کے اوپر زبر ہے لہٰذا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قال یا مریم، مریم انا، یہاں پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یا آ رہی ہے، اور بعض حضرات یہاں پر پزل ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر انا پڑھیں گے یا انی پڑھیں گے، یا بھی آ رہی ہے، نون کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھے پورے قرآن پاک کے اندر کوئی بھی ایسا حرف جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی اس کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے یا کو ادا نہیں کیا جائے گا، اور نون کے اوپر کھڑی زبر ہے لہٰذا نون کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو پڑھا جائے گا۔ انا، قال یا مریم انا لکی، کاف باریک، انا لکی ھذا، ہا سینے کا زور لگا کر، ذال نرم حروف میں سے ہے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا قالت، قالت تا باریک، قاف موٹا، اگر قالت پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ قالت ہوا، ہا سینے کا زور لگا کر، قالت ہوا من عین، من عین گلے کے درمیان سے، من ان حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے یہ غلط ہوگا، عموماً عام طور پر یہ غلطی پائی جاتی ہے، تو اس کو بھی درست کرنے کی، مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ قالت ہوا من عین، من عند اللہ، یہاں پر را کا قاعدہ بتایا تھا کہ را سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹا، زیر ہو تو را باریک۔ اسی طریقے سے لام کا بھی سیم قاعدہ ہے، را اور لام ان دونوں سے پہلے اگر زبر ہو تو دونوں موٹے، اگر زیر ہو تو دونوں باریک۔ چونکہ یہاں پر لام سے پہلے زیر آ رہی ہے لہٰذا لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ باریک ہوگا۔ قالت ہوا من عند اللہ، ادروائز اگر زبر آئے یا پیش آئے تو پھر لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، ہا کو سینے کا زور لگا کر ادا کیا جائے گا۔ قالت ہوا من عند اللہ، ان اللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، ان اللہ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے۔ ان اللہ یرزق، را یرزق، زا سختی کے ساتھ را موٹا، ان اللہ یرزق من یشاء،
یہاں پر نون بھی آ رہا ہے یا بھی ہے، تو میں نے جو ادا کیا ہے من یشاء ادا کیا ہے، نون نہیں پڑھا۔ بعض حضرات یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں، وہ من یشاء ایسے کر کے پڑھ دیتے ہیں، نون کو بھی پڑھ دیتے ہیں کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ پورے قرآن میں جہاں کوئی ایسا حرف آ جائے جس پر حرکت نہ ہو تو اس کو نہیں ادا کیا جاتا۔ اب اس کو میں ادا بھی نہیں کر رہا اور اس کے اوپر حرکت بھی ہے، اب اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا کے اوپر شد ہے، یا کے اوپر شد ہے، سمجھنے کی بات ہے، یا کے اوپر شد ہے۔ اور مشدد حرف کون سا ہوتا ہے؟ یا، یہ مشدد ہے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے تو یا مشدد حرف کے اوپر، یہ یا کے اوپر شد آ گئی، مشدد حرف، تو مشدد حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے بتایا ہے، ایک دفعہ پچھلی حرکت کے ساتھ ملا کر اور ایک دفعہ خود اپنی حرکت سے۔ تو یا کو اب پیچھے کسی کے ساتھ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، تو یا سے پیچھے دیکھا تو نون، اور نون خود ساکن ہے، نون کے اوپر تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں کہ نون کو یا کے ساتھ ملایا جائے، تو لہٰذا ہم نون کو اسکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اب نون سے پیچھے ہم نے دیکھا تو میم کے اوپر ہمیں زبر مل گئی، لہٰذا میم کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اب نون کو چھوڑ دیں گے کیونکہ نون نے یا کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ یا کا کیا تقاضا تھا، یا کیا چاہتی تھی کہ میرے پیچھے جو بھی حرف آئے اس پر حرکت ہو۔ امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ نہیں آئی 2-3 دفعہ اس ویڈیوز کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھیں گے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ایک دفعہ میں پھر سمجھا دیتا ہوں کہ یا یہ مشدد حرف ہے۔ مشدد حرف کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ تو جب یا کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو یا سے پہلے زبر زیر پیش ہونی چاہیے۔ یا سے پہلے ہم نے دیکھا تو یہاں پہ نون ساکن مل گیا، تو نون ساکن یہ یا کے ساتھ نہیں مل سکتا، نون کو کیسے یا کے ساتھ ملائیں گے، وہ تو خود ساکن ہے، تو اس لیے ہم نے نون کو چھوڑ دیا۔ نون سے پیچھے ہم نے دیکھا تو زبر مل گئی، اب میم والی زبر کو ہم یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہی قاعدہ جہاں پر بھی آئے گا، مشدد سے پہلے حرکت نہیں ہوگی تو وہاں پر جو بھی حرف ہوگا، 1 ہو 2 ہوں، ان کو چھوڑ دیں گے اور زبر کے ساتھ زیر پیش جو بھی ہو حرکت کے ساتھ ملا کر مشدد حروف کو پڑھیں گے۔ تو ہاں، یرزق من یشاء، اب یہاں پر جو مد ہے اس کو 5 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے، یہ مد لازم ہے۔ ایک چھوٹی مد ہوتی ہے اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، اور یہ بڑی مد ہے اس کو 5 الف کی مقدار، یعنی جتنی دیر میں ہم 5 دفعہ الف 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 پڑھتے ہیں اتنے ہی وقت اس مد کو لمبا کرنے میں لگنا چاہیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، غین اور خا گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ بغیر، را کے نیچے زیر ہے، را باریک، بغیر حساب، سین سیٹی جیسی آواز، ہا گلے کے درمیان سے، با کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، جہاں پر وقف ہوگا آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے، اگر ساکن نہ ہوں تو ان پر قلقلہ نہیں ہوتا۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہاں پر با آ رہا ہے اور با کو ہم نے ساکن کرنا ہے وقف کی وجہ سے، لہٰذا با پر قلقلہ ہوگا۔ بغیر حساب۔